أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ بنی اسرائیل کا حال بیان ہو رہا ہے ان آیات میں، لیکن یہاں پر قرآن کی یہ ادائیں قابل غور ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ تو گزر چکی ہے، وہ زوال کا شکار ہو گئی، اور ان میں بعضوں کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کیا گیا، بعضوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا، اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے احوال کو ہمارے لیے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ گزری ہوئی قوم کے لیے بیان نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جو لوگ اب موجود ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اس امت پر ہے کہ اس امت میں بعضوں کو بندر بنا کر، بعضوں کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر کے دوسروں کے لیے عبرت نہیں بنایا۔ ان لوگوں پر یہ عذاب آئے اور وہ اوروں کے لیے نمونہ عبرت بن گئے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کا مطلب ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد پھر اگر کسی کے اندر ہے وہ بیماری تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے صلح کر لے اور اس بیماری کو چھوڑ دے۔ قرآن پر جب عمل ہوگا تو اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ تو گزشتہ آیتوں میں قرآن کی طرف دعوت دی گئی تھی کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، جس کی یہ صفت ہے مصدقا لما معکم، اور تم تعلیم یافتہ لوگ ہو، ہوشیار لوگ ہو، اگر تم انکار کرو گے تو دنیا تمہارے نقش قدم پر چلے گی، لہذا ایک غلط کام کی بنیاد رکھنے والے تم کہلاؤ گے، اور آئندہ جتنے لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے تمہارے حوالے سے، وہ ان کے گناہ میں تمہارا حصہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے احکامات کو معمولی مفادات کی وجہ سے مت بیچو، اور یہ صفت جو ہے تمہیں کب حاصل ہوگی؟ ایایا فتقون، تقوی کی جو صفت جب آئے گی تو بندہ پھر مفادات کو نہیں دیکھتا ہے اور اس طرح کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی بندہ ناراض ہو جائے گا، کوئی پسند کرے گا، بلکہ تقوی اگر ہے تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ تقوی کا معنی ہے گاڈ اورینٹڈ لائف، ہر حال میں بندہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، باقی ساری کائنات بھی اگر منہ پھیر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اب ان آیات میں یہ ہیں احوال، اخلاق اور احوال ایک ہی چیز ہے۔ اخلاق انصاف، عدل، محبت، الفت، ہمدردی، عاجزی، انکساری، یہ سب اخلاق ہیں، لیکن اصل میں یہ احوال ہیں، انسانوں کے احوال۔ ولا تلبسوا الحق، حق پرستی یہ بھی ایک حالت ہے، باطل پرستی یہ بھی ایک حالت ہے،
حق کو چھپانا یہ بھی ایک حالت ہے، حق کو واضح کرنا یہ بھی ایک حالت اخلاق ہے، اور نماز روزہ یہ بھی اخلاق میں سے ہیں، احوال میں سے ہیں، اور دین کی دعوت دوسروں کو دینا، خود اس پر عمل کرنا یہ بھی اخلاق اور احوال ہیں۔ تو قرآن ان چیزوں کو اخلاق کہتا ہے۔ تو یہ قوانین بھی ہیں عروج و زوال کے، ان کو اخلاق فاضلہ بھی کہا جاتا ہے، اونچے درجے کے اخلاق تھے، اور ان کی جو ضد ہوتی ہیں وہ ضد نہایت پس درجے کے خسیس اخلاق کہلاتے ہیں، گرے ہوئے اخلاق۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ زوال پذیر ہو گئے اس قسم کے اخلاق کی وجہ سے، اور جو ان سے کہا گیا تھا اس پر نہ چلے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ تو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ، لا تلبسو لفظ خلط ملط کرنا، التباس لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، التباس، دو باتیں کسی کے سامنے اس طرح آ جائے کہ وہ بندہ تردد میں مبتلا ہو جائے کہ کس طرف جاؤں۔ تو حق اور باطل کو بھی ملانے سے حق چھپ جاتا ہے، اب نہیں پتہ چلتا کہ جی اس مکسچر کی وجہ سے بندہ کس طرف جائے، کس بات کو اختیار کرے۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق بالباطل، صحیح میں غلط، صحیح کو غلط کے ساتھ مت ملاؤ، بلکہ صحیح جتنا ہے وہ صحیح ہے، اس کے مقابلے میں باطل جتنا ہے وہ باطل ہے۔ اب حق جو ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی تو اس کا ہے صحیح یا سچ۔ حق کا معنی ہے لازم۔ تو حق اللہ کا حکم ہوتا ہے جس میں انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور عقل انسانی اس کو روا رکھتی ہے، تو وہ بات، اور فطرت۔ اور باطل کا معنی ہے بے بنیاد، بے مقصد، عبث۔ لا تلبس الحق بالباطل۔ اب یہاں پر اس کو یہ سمجھنا ہے کہ حق کے بھی حقوق ہیں۔ حق کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے، حق کو پہچانا جائے، حق کو پہچانے بغیر نہیں آتا۔ اور حق کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر استقامت دکھائی جائے، ڈٹا جائے، جمع جائے۔ حق جب ہے تو اس کو چھوڑنا، باطل کی طرف جانا ہوگا، اور حق کو دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ حق کے یہ تین حقوق، اور حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ لا تلبس الحق، تو حق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ آتا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق کی شکل میں ہمیں دکھا، وارزقنا اتباعہ، اور اس پر چلنا ہمیں نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو، گمراہی کو، کفر کو، شرک کو، منافقت کو اس کی اصلی روپ میں ہمیں دکھا، اور اسے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ دوسری دعا میں آتا ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یا اللہ چیزیں جیسی ہیں، حالات جیسے ہیں، ان کو ویسا ہی ہمیں دکھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کو توحید کی شکل میں دیکھ لیں، کفر ہمیں توحید نظر آئے، گمراہی ہمیں ہدایت نظر آئے، بدعت ہمیں سنت نظر آئے، تو یہ معاملہ بالکل بگڑ گیا۔ تو ان دعاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ان دعاؤں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کتنی اہمیت تھی،
کہ پیغمبر نے قرآن بھی بیان فرمایا، لا تلبسوا الحق بالباطل امت سے کہا ہے، یہودیوں سے کہا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے پھر امت سے کہا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ حق اور باطل کو گٹ وٹ مت کرو، خلط ملط مت کرو، جیسے یہودیوں نے کیا، جیسے عیسائیوں نے کیا، تو وہ گمراہ ہوئے، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے حالات خراب ہو گئے، تمہارے حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ لا تلبسوا الحق، تو دعاؤں میں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اس حوالے سے کہ اللہ ہمارے افکار کو، ہمارے سوچ کو صراط مستقیم پر رکھے، ہم سوچے بھی تو ہمارا سوچنا، ہمارا فکر کرنا بھی درست ہو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملاؤ، خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور اب یہ حق جو ہے اس کے مصداق کیا ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ خود حق ہے، حق اللہ کے ناموں میں سے ہے، قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سنت نبوی حق ہے، اور باطل اس کے مقابلے میں کفر، شرک، نفاق، فسق، یہ سب باطل ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور چھپاتے ہو تم، تکتمو کتمان، چھپانے کو کہتے ہیں، حق بات کو۔ وہ حق بات کیا تھی؟ اب یہودیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی اور آج کل بھی موجود ہیں، باوجود بے تحاشا تحریف کے انجیل میں محمد الرسول اللہ کی صفات آج بھی موجود ہیں، ان میں وہ کوئی تعویل نہیں کر سکتے ہیں۔ پادری اور پوپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ان صفات کو ہٹایا جائے، لیکن ان کو ہٹانے کی وجہ سے تورات اور انجیل کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے، لہذا مجبوراً انہوں نے باقی رکھا ہے۔ تو ان صفات کو تکتم الحق، چھپاتے ہو، لوگوں سے بیان کرو۔ اب عیسائیوں، یہودیوں کے بڑوں سے قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی صفات تمہاری کتابوں میں جو موجود ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو کہ ہماری کتاب میں یہ صفات جو بیان ہوئی ہیں یہ اس پیغمبر کی صفات ہیں جو مکے میں، قریش میں، عبداللہ کے گھرانے میں تشریف لایا ہے، لہذا اس پر ایمان لانے کا، یعنی اپنی کتابوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو اور اس پر اتری ہوئی کتاب کو بھی مانا جائے، لیکن تم یہ کام نہیں کرتے ہو، تکتم الحق، حق کو چھپاتے ہو، سچی بات کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون۔ دیکھو، ایک ہے چھپانا، بھائی مجھے پتہ نہیں، میں کیا بتاؤں، اب اس میں بندہ گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر اپنے مفادات کے لیے حق کو بیان نہیں کرتے ہو، محمد الرسول اللہ کی صفات کو بیان نہیں کرتے ہو۔ اگر بیان کرو گے تو نذرانے آنا بند ہو جائیں گے، لوگ پیچھے ہیں وہ پھر دوسری طرف رخ کریں گے، تو ان کا کون پوچھے گا؟ اب یہاں پر بھی یہ بات ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور چھپاتے ہو حق کو۔ اب یہ چھپاتے ہو حق کو جو تو جملہ خبریہ ہے، تو یہاں پر بھی ایک مسئلہ یہ یاد رکھو، جب قرآن کسی بات سے خبر دیتا ہے تو اس کے پیچھے یا نہیں ہوتی ہے یا امر ہوتا ہے۔ خبر دیتا ہے، کسی چیز کے فوائد کو بیان کرتا ہے، فوائد کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار کرو۔ اب دکاندار کے پاس ایک بندہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی یہ لوٹا کتنے کا ہے، تو وہ لوٹا لیتا ہے اور اس کی دکھاتا ہے کسٹمر کو، گاہک کو، اور اس لوٹے کی صفات بیان کرتا ہے کہ جی یہ چائنا ہے اور یہ ایسا ہے، ایسا ہے، گارنٹی اس کی یہ ہے۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب، ان کا خبر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز خریدو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی، کسی بات کی اہمیت بیان کرتے ہیں یا خبر دیتے ہیں اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، تم بھی اختیار کرو، اس میں بڑے فوائد ہیں۔ یا کسی چیز کی برائی بیان ہو گئی، خبر دی گئی کہ اس پر لعنت کی گئی ہے، تو یہ لعنت کرنا کس بات کی دلیل ہے؟
کہ اسے احتراز کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، دور رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ چیز حرام ہے، جی حرام ہے، تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو کسی چیز کا حرام ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے حرام لفظ آ جائے۔ یہ تو دوسرے الفاظ بھی شریعت اسلامی کے موجود ہیں۔ لعنت آ جائے، اللہ کا غضب جو ہے اس کے بارے میں نازل ہو جائے، یا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، چھوڑنے کا ہے۔ اچھا، تو اب یہ لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے، کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ باطل جو اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا بتا دیتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھپاتے تھے، جیسے گزشتہ درس میں آپ کو میں نے مثال سے سمجھایا۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ ایک بندہ حب جاہ اور حب مال میں مبتلا ہے۔ حب جاہ، اقتدار، عزت، ہاں، اور لوگ میری ہمیشہ تعریف کرتے رہیں، مجھے اقتدار حاصل ہو جائے اور ہر فیصلے کے اوپر میرا سائن چلے، اور اس راستے سے پھر لوگ میرے پاس رشوت لے کر آئیں گے اور میرے آگے جھک جائیں گے۔ یہ خطرناک گندی بیماری ہے۔ اس بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے یقیناً وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن کریم نسخہ بتاتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیم الصلاۃ۔ بڑائی تیرے لیے نہیں ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تیرے ساتھ جو چیز سجتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، وہ عاجزی ہے، اس لیے کہ تو خاک سے پیدا ہے، تو خاکسار بن کر رہو گے تو تیرے ساتھ وہ اچھی لگتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ خاکساری کیسے آئے گی؟ یہ عاجزی کیسے حاصل ہوگی؟ نماز کے اندر عاجزی ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں قیام میں بندہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سب سے بڑا ہے تو یہ خود کیا ہو گیا؟ کہنے والا تو سب سے چھوٹا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے اب میرے لیے بڑائی ثابت نہیں ہے۔ میں جب خود کہتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اور میں پھر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور وہ بھی اس حال میں کہ ہاتھ باندھ کر اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ عاجزی کی یہ پہلی حالت ہے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو اسے ترقی کرتا ہے کہ اس اللہ کے آگے جو سب سے بڑا ہے بندہ جھک جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے ترقی کر کے سجدے میں چلا جاتا ہے، جس سے آگے عاجزی کی انتہا نہیں ہے۔ انسان ظاہری حالت میں اپنا سر سجدے پہ رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو گے، نماز کی عادت ڈالو گے تو یہ چیزیں، تکبر اور مال جمع کرنے کی فکر، یہ تم سے ختم ہو جائے گی اور تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ اور اقیم الصلاۃ، تمہارا منتہا نظر وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ تو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیمو پہلے بھی بتایا گیا ہے، اقامت الشیء توفیت حقہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب اس کا پورا پورا حق ادا کرنا ہے۔ قائم، فلاں فلاں پر قائم ہے، قائم ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا پورا نگران ہے۔ تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پوری پوری نگرانی کرو، اہتمام کرو، وقت سے لے کر اور کپڑوں کی پاکی سے لے کر، جگہ کی پاکی سے لے کر، مسجد سے لے کر، اذان سے لے کر، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں۔ اقیم الصلاۃ، یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کا سردار نماز ہے۔ جتنی بدنی عبادات ہیں وہ سب نماز کے نیچے داخل ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، ان دو کو بار بار ذکر کرتا ہے، اور باقی اس کے اوپر قیاس، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے تمہارا باطن پاک ہوگا اور ظاہر میں تمہارا مال پاک ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ دوسروں کا حق ہے،
دوسروں کا حق جب تیرے مال کے ساتھ مکس ہے، ملا ہوا ہے، تو مال مشتبہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ حرام چونکہ دوسروں کا حق ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے، تو حرام گندا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ عاجزی قائم ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی۔ انسان جب جس ماحول میں زیادہ ہوتا ہے اس ماحول کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے جس میں قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد یہ سب ہیں، تو ایک ماحول پیدا ہوگی، اس ماحول کا اثر دیر سویر اس پر ہو جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تو یہ چیز کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر عاجزی آ جائے، سرکشی ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ وآتوا الزکاۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ یہ مالی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور فرض ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر دائرہ اسلام میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے کو مومن کہلا نہیں سکتا، زکوٰۃ کا منکر مومن نہیں ہو سکتا، اور ماننے کے بعد جو نہیں دیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا اس کو ملے گی۔ وآتوا الزکاۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ قرآن کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ نماز ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے زکوٰۃ کے لیے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے، تو زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ جب 5 وقت روزانہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نماز میں اس کے علاقے کے لوگ آ جاتے ہیں، اور ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال ہر سال تک ایک مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس بندے کو مستحق کبھی بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلاں میرے ساتھ اتنے وقت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، اس کا یہ کاروبار ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، تو اس نماز کی وجہ سے زکوٰۃ کے مستحق کا بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ ایک ایجنسی کا کام بھی دیا نماز نے زکوٰۃ کے لیے۔ تو قرآن کریم نے ان کو ساتھ ساتھ اس لیے ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے عاجزی آ گئی، جس نے اللہ کے ساتھ بندے کو ملا دیا، اللہ کی محبت بڑھ گئی، اور آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت کم ہو گئی، جو اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ تھی، اور مال کو بندہ پھر اپنے ہاتھ کی صفائی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان سمجھتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے نادار بندوں کی پھر مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اور آتوا الزکاۃ، پھر لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کرتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے دعائیں دینے لگتے ہیں، دعائیں اس کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اچھا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو نماز میں، وَارْكَعُوا، اگر اس بات کا تعلق یہود کے ساتھ ہے تو اس وقت ایمان کی دعوت پہلے ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ہے نا، آمینو ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، اوپر کی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ مطلب نہیں کہ ورکعو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ وہ اگر محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے بغیر، قرآن کو مانے بغیر 1000 رکوع کرے، ان کا رکوع قبول نہیں ہے، ان کو نجات حاصل نہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد پر ایمان لے آؤ، اور محمد الرسول اللہ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی مانو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایمان لانے کے بعد رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ تو اسے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ وَارْكَعُوا بھی جمع کا صیغہ ہے، راکعین بھی جمع کا صیغہ ہے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، اتأمرون امر سے لفظ نکلا ہے، اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون پھر کیوں نہیں عقل استعمال کرتے، کیوں نہیں سوچتے ہو۔ یہاں پر بھی ایک اہم قانون بیان ہوا، یہود دوسروں سے نیک کام کرنے کا، اچھا کام کرنے کا کہتے تھے، لیکن خود وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس امت کے حوالے سے جو بھی مبلغین ہیں، علماء ہیں، دانشمند حضرات ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو علم آگے بیان کر رہے ہو، جو نیکی پھیلا رہے ہو، دوسروں سے کہہ رہے ہو، حکمت کی باتیں کرتے ہو، لیکن پہلے اس علم کا تقاضا یہ ہے، معقول بات یہ ہے کہ پہلے اس نیک کام کو خود انجام دو، اس حکمت کی بات پر خود عمل کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، اور انتم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب، فلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے۔ کتاب پڑھتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلیم یافتہ لوگ ہو، کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں کو بتاؤ، اور یہ مسئلہ عقلی ہے۔ افلا تعقلون اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ عقلی ہے کہ نجات کے بارے میں دوسروں سے کہتے ہو، ان کو ٹپس بتاتے رہتے ہو، فضائل بیان کرتے رہتے ہو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کے سامنے زبردست تقریریں کرتے ہو، خود آداب کا اہتمام نہیں کرتے اور دوسروں کے سامنے خوب فضائل بیان کرتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر افلا تعقلون، افلا تعقلون مسئلہ عقلی ہے کہ جس چیز کا تعلق نجات کے ساتھ ہے، انسانیت کی فلاح کے ساتھ ہے، تو نجات کے کام کو پہلے خود کرنا چاہیے، پھر دوسروں کی طرف بڑھانا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے، اتأمرون الناس بالبر، جب تک بندہ خود عمل نہیں کرتا ہے دوسروں کو بھی نہ بتائے، ایک مفہوم یہ ذہن میں آتا ہے اس آیت کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو عقل و دانش کی بات، دین اور ہدایت کی بات، گناہوں سے بچنے کی بات دوسروں کو بتاتے ہو، خود بھی ان پر عمل کرتے رہو۔ دوسروں کو بتانا یہ الگ مسئلہ ہے، خود اس پر عمل کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ بالفرض اگر کوئی اسکالر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہے، کوئی مبلغ ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمزوری ہے اور وہ عمل نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن دوسروں کو وہ سچی بات، اچھی بات بتاتا رہتا ہے، تو دوسروں کو بتانے کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور خود نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور اس کی بات میں علماء لکھتے ہیں برکت نہیں ہوگی، جو بندہ خود عمل نہیں کرتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے، اس کی بات میں برکت نہیں ہوگی، چندہ فائدہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو پورا فائدہ لوگوں کو بھی پہنچے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود بھی عمل کرے اور پھر دوسروں کو بھی بتائے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، افلا تعقلون یہ مسئلہ عقلی ہے۔ تو عقل یہاں پر یہ خیال رکھنا چاہیے، قرآن نے عقل استعمال کیا ہے، کہیں لب استعمال، الباب قرآن میں واحد نہیں آیا ہے، جہاں کہیں آیا ہے جمع ہی آیا ہے، تو وہاں پر بھی لب جو ہے عقل عام ہے اور لب خاص ہے۔ لب الباب لب کی جمع ہے، لب ہر چیز کا بہترین حصہ، تو ہر لب جو ہے عقل ہے، لیکن ہر عقل لب نہیں ہے۔ تو افلا تعقلون یہاں پر دعوت دی، تم
عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں اتنی اہم بات کو؟ تو یہاں پر قرآن کریم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، عظیم الشان کتاب، اس لیے عظیم الشان کہ ہم نے نازل کیا ہے، مبارک، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی آیتوں پر، اس کے احکام پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت قبول کرے، ریمائنڈ ہو جائے عقل والے۔ قرآن کریم میں عقل کی فضیلت بیان ہوئی، اور حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ستون جس کے بلبوتے پر وہ چیز قائم ہے، وَدِعَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ، اور مومن کا ستون، اس کی حیثیت، مومن کا اسٹیٹس، وہ اس کی عقل ہے۔ اور قیامت کے دن وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن کسی کو مگر اس کی سمجھ کے مطابق۔ یہ لمبی حدیث کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کو ان کا اجر ملے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو، حج کرنے والوں کو، اسی طرح عمرہ کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ اسی لمبی حدیث کا آخری حصہ ہے، وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ، اور قیامت کے دن بندے کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کی عقل، سمجھ کے مطابق۔ اس نے نماز پڑھی ہے کتنا سمجھ کر، اس نے حج کیا ہے کتنا سمجھ کر کیا ہے، اس نے عمرے کیے ہیں اور کتنی غور و فکر اور سمجھ کے بعد، بقدر عقلہ، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو عقل ایک نعمت ہے، اس لیے عقل کی حفاظت کا حکم دیا۔ تو یہاں پر بندہ غور کرے، قرآن نے مضمون بیان فرمایا اور پھر ریفر کیا عقل کو، افلا تعقلون، اس مضمون پر عقل استعمال کرو، تاکہ اس مضمون کی اہمیت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو عقل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، عقل کی وجہ سے اللہ بندے کو خطاب کرتا ہے۔ عقل نہ ہو تو پھر حیوان ہے، اور حیوانوں سے اللہ خطاب نہیں کرتا، اور عقل کے بغیر صداقت کو بندہ نہیں پہنچ سکتا، اور نہ سچے مذہب اور سچے طریق کی شناخت ہو سکتی ہے عقل کے بغیر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل، عقل سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عقل کی بہت بڑی عزت ہے۔ جو بندہ عقل کے حفاظت کرے گا، عقل کو استعمال کرے گا، وہ بھی معزز ہوگا۔ اور پھر اسباب علم میں سے ہے عقل۔ عقل یعنی جس طرح آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے، کانوں سے سن کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھوں سے چھو کر، اس طرح عقل سے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر معلوم کیا جاتا ہے، تو اسباب علم میں سے ہے۔ ہاں، عقل کا ٹکراؤ جو ہے وہ وحی کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے وہاں وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا عقل صرف رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، محض عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقل کے بعد انسان وحی کا محتاج رہتا ہے، انسان کو وحی کا انتظار رہتا ہے۔ تو وحی اور عقل میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہے۔ وحی سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو عقل دریافت نہیں کر سکتی۔ مثلا ایک کام کا نیک ہونا، ایک کام کا برا ہونا، یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے۔ اب یہ سائنس نہیں بتا سکتی، میڈیکل نہیں بتا سکتی، اس کا تعلق صرف اور صرف وحی کے ساتھ ہے، اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہر اچھا کام وہ دائیں ہاتھ سے کرو، ہر مکروہ کام بائیں ہاتھ سے کرو۔ اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کو یہ تعلیم دی ہے
تو اب یہ دائیں ہاتھ سے کیوں کرے، بائیں ہاتھ سے کیوں کرے، بائیں ہاتھ سے دائیں والا کیوں نہ کرے، دائیں ہاتھ سے بائیں والا کیوں نہ کرے، یہ کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا کہ اس کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ یہ وحی کا کام ہے، اللہ نے بتا دیا، مخلوق میں سے کوئی نہیں بتا سکتا اللہ کے بتائے بغیر۔ عقل چونکہ ان باتوں کو معلوم کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اب ایک چیز ہے عقل کا ان باتوں کو معلوم کرنے سے عاجز ہونا، یہ الگ چیز ہے، اور ان باتوں کا عقل کے مطابق ہونا اور ان کی صداقت کو عقل سے دریافت کرنا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اب عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، عقل ان کی جو حقیقت ہے وہ بتانے سے عاجز ہے۔ لیکن قرآن نے بتایا، قرآن نے آگے تفصیلات دی کہ فرشتے کون ہوتے ہیں، وحی کیا ہوتی ہے، اللہ کس ہستی کا نام ہے۔ اب فرمایا کہ اس عقل کو لے کر ان باتوں میں غور و فکر کرو۔ تو ان باتوں کا عقل کے مطابق ہونا اور ان کی صداقت و سچائی کو عقل سے دریافت کرنا، یہ الگ چیز ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو مکس کرنے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہاں پر تو کہتا ہے افلا تعقلون، عقل کا دخل ہے لیکن عقل کا اپنا دائرہ کار ہے، اس دائرے کے اندر اس کا دخل ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی میڈیکل کا انسانیت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، یا بندہ کہے کہ مذہب کا انسانیت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ میڈیکل کا بھی اپنا دخل ہے لیکن اس کا دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر نکلے گا تو وہ بے دخل ہو جائے گا۔ مذہب کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر نکلے گا، کوئی بڑا عالم دین ہوگا، لوگوں کو میڈیسن لکھنا شروع کر دے، میڈیکل پڑھے بغیر، تو اس نے تجاوز کیا، اپنے حد سے نکلنا شروع کیا۔ اور میڈیکل ڈاکٹر ہے، اس نے پڑھا ہے تو میڈیکل سائنس اور قرآن کی تفسیر پڑھے بغیر اس نے لوگوں کو قرآن کھول کر درس دینا شروع کر دیا، تو اپنے دائرے سے باہر نکل گیا۔ تو مداخلت ہے اپنے اپنے دائرے میں، عقل اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس معاملے میں جہاں سے عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، وہی کہ ہم محتاج ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کی ہدایت موجود ہے، اس ہدایت کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ تو حدیث ہے، وہ تو سنت ہے، وہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے، تو وہ عقل سلیم نہیں رہی ہے۔ اس لیے دونوں باتوں کو الگ الگ کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہی جو ہے وہی وہ عقل کو جلا بخشنے والی چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے، اور جو دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں وہ دونوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ تو فضیلت قرآن کریم نے عقل کی بیان کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود عقل کے حوالے سے دو باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہاں کہتا ہے افلا تعقلون، دوسری جگہ کفار سے عقل کی نفی کرتا ہے کہ یہ بے عقل ہے، اولئک کل انعام، یہ تو حیوانات کی طرح ہیں۔ تو یہاں پر امام راغب رحمہ اللہ تعالی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں عقل جو ہے اس قوت کو کہا جاتا ہے جو قبول علم کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ ایک بات، اور اس علم کو بھی عقل کہا جاتا ہے جو اس قوت کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، دونوں کو عقل کہا گیا ہے۔ یعنی اس قوت کو عقل کہا جاتا ہے جو قبول علم کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، اور اس علم کو بھی عقل کہا جاتا ہے جو اس قوت کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ نے عدم عقل کے لیے کفار کی مذمت کی ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہاں یہ دوسرا معنی ہے۔ بنیادی طور پر تو
وہ صلاحیت، وہ صفت، وہ قوت ان کے اندر موجود ہے، وہ عقل ان کے اندر رکھے بغیر اللہ ان کو خطاب ہی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اس صفت عقل کو اللہ کی معرفت کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جو عقل ہے وہ ایسا ہے گویا کہ ہے ہی نہیں. افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو. واستعینوا استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے. تو یہاں پر فرمایا مدد طلب کرو، کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ؟ واستعینوا، اور مدد چاہو بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. صبر کا معنی ہے صبر حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع، نفس کو عقل سلیم اور شریعت اسلامی کے تقاضوں کے مطابق رکھنا. عقل سلیم کیا کہتی ہے اور شریعت اسلامی کیا کہتی ہے، اور مختصر الفاظ میں نفسیات کو نظریات کے ماتحت رکھ کر زندگی بسر کرنا. نفسیات کیا کہتی ہیں اور نظریات کا تقاضا کیا ہے، خواہشات اور ایمان. واستعینوا بالصبر یعنی جم کر، ڈٹ کر، استقامت کے ساتھ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی صبر کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد استقامت فی الدین ہے، دین میں ثبات، تسلب اور مضبوط ہونا. واستعینوا بالصبر، حالات مختلف آ سکتے ہیں، انسانی زندگی میں جذبات ہیں اور ماحول ہے، مخالفین ہیں، تو کہیں ڈٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، استقامت کی ضرورت پڑتی ہے. تو نیکیوں پر جم کر، عقیدہ مضبوط رکھ کر اللہ سے مدد مانگو. تو یہاں پر بھی سبق یہ ہے کہ جب حالات دگرگوں ہو جائے، حالات مخالف سمت میں چلنے لگے، تو بندہ حالات سے متاثر ہو کر دین کو نہ چھوڑے، حالات سے متاثر ہو کر عبادات میں کمزوری نہ دکھائے، بلکہ جم کر، ڈٹ کر، عقیدے میں مضبوط ہو کر اور اعمال پر کاربند رہ کر استقامت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے. والصلاۃ، اور نماز پڑھ کر. وَإِنَّهَا، تو نماز حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا حزبه امر بادر الى الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم کام، مشکل کام پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اس لیے کہ نماز کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے تو اس کے افکار، خیالات اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں. جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو گیا تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ اس مسئلے کا جس میں یہ پھنسا ہوا ہے اس کا حل دل میں القاء کر دیتے ہیں، الہام کر دیتے ہیں. والصلاۃ وانھا لکبیرۃ، انہا کی مؤنث ضمیر جو ہے صبر اور صلاۃ دونوں کی طرف راجع ہے. وانھا، تو یہ صبر و صلاۃ کی خصلت، یہ خصلت جو ہے، یہ صفت جو ہے، لکبیرۃ، یہ بہت بڑی ہے یا بھاری ہے یا سخت ہے. لکبیرۃ، سخت ہے. اب صبر کرنا، صبر منصوبہ بند زندگی گزارنے کا نام ہے، اور نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے. اور یہ دونوں صفت لکبیرۃ بڑی سخت ہیں. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر، علی الخاشعین، جو خشوع والے ہیں، عاجزی والے ہیں، فرمان بردار ہیں. فرمان برداروں پر کوئی سخت نہیں ہے. صبر کرنا بھی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ میں صبر کروں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور میری تگ و دو جو ہے رب کی رضا کے حصول کے لیے ہے. تو جب صبر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ تو عین میرا مقصود حاصل ہو گیا، لہذا اس کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مقابلے میں بے صبری ہے، جزا فضا ہے. جو بندہ بے صبر ہوتا ہے
وہ وقت سے پہلے اپنے انرجیز کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا ہے، بغیر تیاری کے اس سمندر میں داخل ہو جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ خصلت یقیناً دشوار ہے، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر انہی لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے حضور، خشوع دل سے اللہ کی عظمت کو جان کر اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خاشعین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو یظنون، ظن کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، چونکہ یہاں پر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ملاقو ربہم، اور عقیدے کے بارے میں خیال کام نہیں دیتا، اس لیے معنی یہاں پر یقین کا ہے۔ اور اس کے بعد ان آیا ہے، ان اور ان جب آ جائے تو ظن کا معنی یقین کا ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب صبر کروں گا تو اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے، تو اس نے صبر کیا ہے اور نماز پڑھی ہے، یعنی پورے دین پر عمل کیا ہے، تو وہ یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔